اب ہمیں تو نے دیا رمضان ہے، بخشوائے نا جو خود کو وہ بڑا نادان ہے۔ چلیں بھائی، آج ہم نے 10واں پارہ پڑھا ہے اور A to Z جہاد ہی پر مشتمل ہے۔ غزوہ بدر، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک، خاص طور پر ان 3 غزوات کا تذکرہ ہے۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ کیونکہ مسلمان 313 تھے اور جو مسلمانوں کے مقابلے میں دشمن تھا وہ 1000 تھے، اور مسلمانوں کا لڑنے کا پروگرام بھی نہیں تھا، وہ تو ایک لشکر جا رہا تھا تجارتی، اس پر شب خون مارنے کے لیے نکلے تھے وہ، تو زیادہ ساز و سامان بھی نہیں تھا، اس تیاری کے ساتھ ہی نہیں آئے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ ابو سفیان نے اطلاع ابو سفیان کو اطلاع ملی کہ ایسے تجارتی لشکر آ رہا ہے، تو یہ 313 لوگ ہیں، تو اب ہم گھیر کے ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ اب میرے ذہن سے نکل گیا ابو سفیان لشکر وہ جو تجارتی قافلے کے امیر تھے یا وہ مکہ میں تھے، کسی کے ذہن میں ہو تو بھی میں نے ریکارڈ بھی کروایا لیکن دماغ سے نکل گیا۔ خیر چلو، تو اب ہوا یہ کہ ادھر سے ابو جہل نے لشکر تیار کر کے بدر کے مقام پہ بھیج دیا۔ یعنی اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کا دشمن جو ہے نا کچھ تجارتی مال لے کے جا رہا ہو جس سے آپ کی جنگ چل رہی ہو، تو پوری کوشش ہوتی ہے نا بھئی جنگی ہے، اس سے تو کوئی معاہدہ ہے نہیں۔ تو مدینہ منورہ میں صحابہ کے حالات بہت خراب تھے، مالی اعتبار سے اکنومیکلی بہت کمزور تھے، اور اس کمزوری پر مجبور بھی مشرکین مکہ نے کیا، ان کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا۔ تو ایسی صورت میں شرعاً جائز ہے کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ حال کیا ہے اور آپ کا ان سے کوئی ایگریمنٹ بھی نہیں ہے، تو آپ ان کے مال پہ شبخون مار سکتے ہیں، کیونکہ وہ دار الحرب ہے نا، کوئی ملکوں کا ایگریمنٹ تو ہے نہیں۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی ملک میں بغیر ویزے کے چلے جاؤ تو اس ملک کے لیے حلال ہے، بارڈر پہ گولی بھی مار سکتا ہے آپ کو، پوری دنیا میں لا ہے یہ، اور آپ کا سارا مال بھی آپ سے چھین سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ بھئی ایسے تجارتی قافلہ آ رہا ہے، تو آپ نے 313 افراد تیار کیے، چلو بھئی ہم جا کے حملہ کرتے ہیں اور وہ سارا تجارتی مال ہم قبضہ کر لیتے ہیں۔ صحیح بھی پتہ چلتا ہے، دیکھو نبی نے اسباب بھی اختیار کیے ہیں۔ اور یہ جو آج کل بہت سارے لوگ بلا وجہ کے صوفی بنے ہوتے ہیں، نہیں نہیں اسلام میں تو بہت اخلاق ہیں، نہیں دیکھو ہم تو میٹھے میٹھے، نہیں بھائی، جو کام آپ کے لیے ضروری ہے اسباب کی دنیا میں وہ تو کرو پہلے۔ تو نبی نے 313 افراد تیار کیے، جا کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ شبخون۔ بزدل جو لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو لڑنے کا زندگی میں کبھی ہے ہی نہیں، جس قوم میں لڑائی کی فائر پن ہی نکل گئی ہو، وہ قومیں کبھی بھی زندہ نہیں رہتی ہیں۔ پوری دنیا میں ہمیشہ سے یہ اصول چلا آ رہا ہے۔ آج فلسطین کیوں بچا ہوا ہے غزہ کی پٹی، آگے کھڑے ہوئے ہیں سینے تان کے، اور آپ ان کی ویڈیوز دیکھو، ان بچوں کے حوصلے دیکھ کے چیخیں مارنے کو دل کرتا ہے۔ کل ایک پاکستانی آئے ہیں، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، وہ بتا رہے ہیں میں جو وزٹ کر کے آیا ہوں وہاں زخمی بچوں کے حوصلے کتنے بلند ہیں، زخمی بچوں کے۔ ہم لوگوں کے بچے دیکھو کیا بنا دیا ہے ہم لوگوں نے، کیسے ممی ڈیڈی بن چکے ہیں، اور وہاں بم برس رہے ہیں، اور ان بچوں کے حوصلے دیکھ، ذرا بھی ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہے، حوصلے ہیں ان کے ہم کہ اللہ ہمیں ہی فتح دے گا۔ تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ اسلام کے بلڈ میں جو ہے نا شروع سے جہاد ہے۔ آپ دیکھو گے نا یہ سورہ انفال، سورہ توبہ،
ساری اسی پر ہے. اور اس پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. بھائی تلوار سے اسلام، تم نے جو چیز پھیلائی ہے نا تلوار سے، حضرت مفتی تقی صاحب نے فرمایا نا کہ فرض کر لو اسلام تلوار سے پھیلا ہے، تم نے بموں سے کیا پھیلایا دنیا میں؟ پوری دنیا میں زنا کو انہوں نے ماحول بنا دیا. یہ بم کی طاقت ہے اس کے پیچھے. ہومو سیکسولیٹی کو پوری دنیا میں پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے اخلاق نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ بم ہے. آپ داؤ یورپ میں اسکولوں میں آپ کا بچہ ہومو سیکسولیٹی پڑھنے پر مجبور ہے. ماں باپ شکایت نہیں لگا سکتے کہ ہمارے بچوں کو کیا گند سکھا رہے ہو، نہ، پیچھے سے فورس کیا جائے گا آپ کو کہ نہیں آپ کے بچے کو یہ پڑھنا پڑے گا. وہاں گرل فرینڈ آپ کا بچہ بنا رہا ہے، آپ سختی نہیں کر سکتے بچے کے اوپر. قانون کس کو سپورٹ کرے گا؟ بچے کو. تو یہ بم کی طاقت ہے نا پیچھے. تم نے بم کی طاقت سے دنیا میں کیا، بہت سے یورپ کے کنٹریز ہیں نشہ لیگل ہے. آپ کا بچہ نشہ کر رہا ہے، بچے کو نہیں روک سکتے. چرس پی رہا ہے، نہیں روک سکتے آپ. اس کو شیلٹر کون دے گی؟ اسٹیٹ شیلٹر دے گی. تو حضرت مفتی تقی صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر تم نے بموں سے یہ گند دنیا میں سود کے نظام میں جکڑ دیا، تو ہم نے اخلاق اگر تلوار سے نماز پھیلا دی، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری پھیلا دی، اور ہم نے تلوار کی طاقت سے رمضان پھیلا دیا، زکاتوں کا نظام پھیلا دیا، اور پردہ دنیا میں پروموٹ کر دیا، تو اس میں کون سا ایسا شرمندہ ہونے کی بات ہے؟ ٹھیک ہے نا. اسلام کا جہاد کا فلسفہ فساد کے لیے نہیں ہے، دنیا سے فساد کو ختم کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہاں، تو اب کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کی دنیا میں ارادہ کیا کہ بھائی ہمارے معاشی حالات بہت خراب ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ شبخون مارتے ہیں. ایک تجارتی قافلہ آ رہا ہے، جا کے اس پہ چڑھائی کرتے ہیں اور ان سے تجارتی مال لے کے آ جاتے ہیں. کوئی معاہدہ، ہاں معاہدہ ہونا ملکوں کے، آج کل آپس میں کیا چل رہے ہیں؟ معاہدے چل رہے ہیں. ایسا نہ کوئی برطانیہ کا ٹرک یہاں سے گھوم رہا ہو، آپ 313 افراد لے جا کے شبخون مار دی. وہ تو آپ سے ایگریمنٹ کر کے آیا ہے نا، ایگریمنٹ کر کے آیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارادہ کیا تو ایک اور بات دماغ میں آتی ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے اکنامکلی مضبوط ہونا کسی بھی قوم کے سروائیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. پتہ ہے آپ کو، آپ حیران ہوں گے، ہمارے نبی کی سیرت پڑھیں نا اگر. اصل بات ہے کہ سیرت کون سے چشمے سے پڑھتے ہیں آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ہر بات آگے پہنچایا کرو. صحیح حدیث ہے. فرمایا ربا مبلغ او عام سامع، اور ایک حدیث میں آتا ہے رب حامل فقہ غیر فقیہ. بہت سے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، علم کو سمجھنے کے لیے جو دماغ چاہیے وہ دماغ نہیں ہوتا. ایک ہی حدیث کی تشریح ایک عالم کر رہے ہوتے ہیں، عجیب ہوتی ہے، دوسرا کرتے ہیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے، یار کتنی اہم چیزیں اس حدیث کے اندر انہوں نے نکال کے پیش کی ہیں. اور یہ فرق صحابہ میں بھی تھا. بعض صحابہ فقیہ نہیں تھے، حدیثیں بہت تھیں ان کے پاس. بعض ایسے تھے جن کو اللہ نے حدیث کا علم بھی دیا اور غیر معمولی ذہانت دی، وہ اس کا ایسا مفہوم نکال کے لاتے تھے. اب اس پر بہت ساری قرآن کی آیتیں، میں یہ اس ٹاپک کی طرف نہ چلا جاؤں. تو اس لیے ہم نے علماء سے سنا ہے کہ سیرت کو اگر کوئی صحیح چشمہ لگا کے دیکھ لینا تو مسلمان کو پیغمبر کی سیرت کے علاوہ کہیں اور جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. ہو یہ رہا ہے کہ سیرت جس چشمے سے دیکھی جا رہی ہے نا وہ اپنے مطلب والا چشمہ ہے، وہ ایک آنکھ بند کر کے دیکھا جاتا ہے. بس ایک طرف کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف کے دلائل نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو ہمارے نبی کی سیرت میں توکل بھی ملے گا آپ کو، دعائیں بھی ملیں گی ہمارے نبی کی سیرت میں، لیکن اور معجزے بھی ملیں گے، اور ساتھ ساتھ اسباب بھی ملیں گے. اب ہم نے کیا ہوا، معجزے جو بہت کم صادر ہوئے ہیں ان کو پکڑ کے بیٹھ گئے، اور ہر کام میں جو اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں ان کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا. یہ کتنا بڑا جرم ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ہم یہ دیکھ رہے ہیں 313 کو 1000 پہ جب غلبہ مل گیا، جب وہ جیت گئے تو میں بھی فنٹر بننے کی کوشش کروں گا. ایسے کام شروع کر دیتے ہیں ہمارا دیندار طبقہ کہ جس کی ان میں طاقت نہیں ہے. آج کل بات ہو رہی ہے سسٹم کو چینج کرو، سسٹم جو چل رہا ہے سوسائٹی میں اس کو کیا کرو، چینج کرو. کرو کیسے؟ بس اٹھو
ابے اٹھے گا تو 4-6 آدمی ہیں, مقابلہ تمہارا لاکھوں سے ہوگا, مارے جاؤ گے. نہیں 313 بھی تو 1000 پہ غالب آ گئے تھے. وہ بھائی وہ معجزہ ہو گیا تھا, ہر دفعہ معجزے نہیں ہوتے. وہ 313 نبی نے ارادے سے لے جا کے 1000 کے مقابلے میں تھوڑی کھڑے کیے تھے. 313 تجارتی قافلے کے لیے ٹھیک تھے, 1000 سے لڑنے کے لیے ٹھیک نہیں تھے. وہ تو اللہ کی طرف سے ہو گیا انتظام. اب وہاں بدر سے کیسے واپس جاتے؟ اب جب آ گئے ہیں تو وہ تو بھڑ گئے نا. تو اللہ کہتے ہیں میں نے زبردستی بھڑوا دیا تمہیں, یعنی ایسے ماحول پیدا کر دیا کہ تمہیں بھڑنا پڑا ان سے. کیوں؟ میں چاہتا تھا کہ اس جنگ میں تمہیں فتح دوں اور یوم الفرقان قرار دے دوں اس دن گھر کو. صاف پتہ چل جائے گا کہ اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے, اللہ کس کے ساتھ ہے؟ تمہارے ساتھ ہے. لیکن ہمارے نبی کی جہاد کی سیرت میں آپ جب بھی دیکھیں گے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلے کیے جا رہے ہیں, فرشتوں کے انتظار میں فیصلے نہیں کیے جا رہے. جب فیصلے کر لیے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر, پھر تسلی کے لیے فرشتوں کی مدد بھی ہو رہی ہے اور فرشتوں کی خوشخبریاں بھی سنائی جا رہی. آج ہمارے دیندار لوگوں کی زندگی سے سیرت کا یہ والا پہلو کیا ہو گیا ہے؟ نکل گیا. ایک اور مثال دے کے پھر جلدی سے اس صورت کی طرف آتا ہوں. دیکھو غزوہ خندق میں چاروں طرف سے لشکروں نے حملہ کرنے کا پروگرام بنایا کہ نہیں بنایا؟ ہمارے نبی نے اسباب اختیار کیے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کوئی بات نہیں, تم دیکھنا کہ میں پانی کے چشمے میں ہاتھ ڈالوں گا, پانی پھوٹ پڑے گا, دودھ کا ایک پیالہ سب کے لیے کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ مدد اللہ کی آئے گی اور سب اسلحہ پہنو اور مقابلے کے لیے کود پڑو. جب 313 کو 1000 پہ اللہ غالب کر سکتا ہے, بدر تو پہلے ہوئے نا, احزاب تو بعد میں ہوئی ہے, تو ان لشکروں سے کیا لینا دینا, بس کود پڑو. صحیح ہے نا؟ مدد کہاں سے اترے گی؟ بدر میں بھی تو فرشتے اترے تھے, یہاں بھی اتر جائیں گے. نہ بھائی, وہ کام فرشتے اتارنا کس کا ہے؟ اللہ کا. آپ فرشتوں کی امید پہ نہ بیٹھے رہیں. آپ کا کام ہے کہ چاروں طرف سے لشکر حملہ کر رہا ہے, پہلی کوشش تو کریں کوئی ایسے مذاکرات ہو جائیں کہ یہ حملہ کرے ہی نہیں. دشمن جب طاقتور ہو تو اس سے لڑا نہیں جاتا, بہت زیادہ طاقتور ہو تو اس سے لڑا نہیں جاتا. جنگ کو ٹالنے کی کوشش, جیسے صلح حدیبیہ میں کیا آپ نے. بھائی 1400 ہیں, یہ کہاں اتنے لوگوں سے, اور موت پہ بیعت تو ہو چکے ہیں, جذبہ بہت اچھا ہے, لیکن اگر یہ سارے ہی شہید ہو گئے تو اتنے مخلص لوگ تو میرے پاس بچیں گے کون پھر؟ تو وہاں آپ نے کیا کیا؟ جنگ کو ٹالا. احزاب میں ٹال نہیں سکتے تھے کیونکہ مشرکین بغیر معاہدے کے کود پڑے تھے, سارے عرب قبائل جمع ہوئے. انہوں نے بولا بھائی اب یہ روز روز کی جنگوں سے جو ہے بات بن نہیں رہی ہے, ایک ہی دفعہ میں کیا کرو, جب چاروں طرف سے حملہ ہوگا تو کہاں بچ سکتے ہیں یہ لوگ. اب وہاں تو مذاکرات کا کوئی آپشن تھا ہی نہیں, تو پھر کیا کیا گیا؟ اب اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا لوگوں کو, صحابہ کو, بھائی مشورہ دو کیا کرنا ہے. حالانکہ آپ پر وحی نازل ہوتی تھی, آپ کو مشوروں کی کیا ضرورت تھی, لیکن آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ قیامت تک وحی نازل نہیں ہوگی. امت جب اس سچویشن میں آئندہ کبھی آئے گی تو اوپر سے جبریل تھوڑی آ کے بتائیں گے کیا کرنا ہے. تو میں ایسا پیکج امت کو دیکھ کے جاؤں جو قیامت تک بولو چلے, ایسا پیکج دے کے جاؤں نا. اور وہ پیکج کیا ہے؟ مشورہ. جلد بازی نہ کرو, اپنی رائے پر امیر اعتماد نہ کرے. ہمارے نبی سے زیادہ ذہین کوئی ہو سکتا تھا, لیکن آپ نے اپنی رائے پہ اعتماد نہیں کیا کہ بس جو میری سمجھ میں آ رہا ہے میں وہ کروں گا, تم سب چپ بیٹھے رہو. آج کل کیا ہوتا ہے, جو میں کہہ رہا ہوں نا چپ, یہ اسٹائل چل رہا ہوتا ہے آج کل. امیر جو ہے نا, کوئی بھی سیاسی جماعت کا لیڈر ہو یا فوجی لیڈر ہو, جب تک اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی, لچک نہیں ہوگی, وہ کامیاب لیڈر کبھی بھی نہیں بن سکتا. جو ون مین شو ہوتا ہے نا, میں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو مروائے گا, جیسے کہ فرعون نے مروایا تھا. فرعون نے جب درباریوں سے مشورہ کیا نا کہ یہ موسیٰ کی تحریک بہت چل رہی ہے, موسیٰ علیہ السلام, تو درباری نے کہا کہ بھائی سن تو لو, شاید صحیح کہہ رہے ہوں, ٹھیک ہے نا, اور پچھلی امتوں کا تو حشر تم نے دیکھ لیا ہے. اتنی زبردست اس نے پوری تقریر کی تھی, تو فرعون نے کہا میں وہی کہوں گا جو میری کھوپڑی میں آ رہا ہے. بس خود بھی مرا اور پبلک کو بھی مروا دیا. کرنا تو وہی ہے جو آپ کی کھوپڑی میں آ رہا ہے, لیکن کھوپڑی میں آنے سے پہلے جو دوسروں کی کھوپڑیوں میں آ رہا ہے اس کو بھی مارکیٹ میں لاؤ,
اینالائز کرو, تجزیہ کرو, اس کے بعد فیصلہ کرو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. مانا امیر ہی کی بات جائے گی, خوب سمجھ لو. اور امیر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی کھوپڑی میں آ کچھ اور رہا ہے اور فیصلہ آپ کی کھوپڑی کے مطابق کر دے. وہ کل بیان میں کمنٹس کی وجہ کھوپڑی کا لفظ استعمال نہ کیا کریں. تو امیر فیصلہ اپنی ہی کھوپڑی کے مطابق کرے گا, لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے یہ فیصلہ کرے گا کہ بھائی مجھے کچھ بھی نہیں پتا, نیوٹرل ہو جائے وہ. پھر وہ لوگوں سے مشورے لے, اس کے بعد دیکھے کہ کس کے مشورے میں جان ہے, کس کے مشورے میں جان نہیں ہے, اس کے بعد جا کے رائے قائم کرے اور پھر اس پہ ڈٹ جائے. رائے اس کی اپنی ہی ہوگی, اور عین ممکن ہے جتنی رائے سب کی اس کے سامنے آئے, امیر کی رائے سب کے اگینسٹ ہو, یہ بھی جائز ہے, کوئی بات نہیں. اب کسی کی رائے پر عمل نہ کریں, لیکن رائے لیں ضرور. اس سے کم از کم یہ پتہ چل جائے گا آپ کو کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے مثبت اور منفی, پازیٹو اور نیگیٹو تمام پہلو آپ کے سامنے آ جائیں گے, تو آپ کے لیے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اگر فیصلہ ایسا ہو, ایک بڑی دلچسپ بات اور بھی ہے اس میں, ایسا فیصلہ ہو نا جس میں آپ کو پتا ہے کہ میں صحیح ہوں, لیکن میں یہ صحیح فیصلہ اگر سب پہ تھوپوں گا نا تو مانیں گے نہیں لوگ, تو پھر لوگوں کی رعایت بھی کر لینی چاہیے امیر کو. آپ حیران ہو گئے, پتا ہے اللہ میاں جو ہے نا, اللہ میاں وہ بھی تھوڑا سا پبلک کی ڈیمانڈ کا خیال کرتے ہیں. بڑی زبردست بات ہے یہ, اس کو سمجھیں. یعنی بعض لوگ جو بالکل ہی لچک نہیں رکھتے نا کہ پبلک کیا کہہ رہی ہے, نمازی کیا کہہ رہے ہیں, کمیٹی کیا کہہ رہی ہے, نہ بس جو میری کھوپڑی میں نہ. اللہ میاں دیکھو, یہ جو تراویح کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن پڑھائی اور فرمایا کہ مجھے ڈر ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے. بہت سے لوگ اس حدیث کی تشریح میں بڑے پریشان ہوتے ہیں, یار فرض تو جب تک اللہ کرے گا نہیں ہوگی نا, آپ کے مسلسل پڑھانے سے فرض تھوڑی ہو جائے گی. جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئے گی کہ فرض ہے تو فرض ہوگی. یہ بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں. تو پتہ ہے مسئلہ کیا ہے, شریعت میں بہت سے حکام ایسے ہیں جو پبلک کی بھی ڈیمانڈ تھی اور نبی کی بھی خوشی تھی, اللہ نے فرض کر دی. وہ بعض کام ایسے نبی چاہتے تھے, امت نہیں چاہتی تھی, اللہ نے وہ بھی فرض نہیں کی. ٹھیک ہے نا. جیسے نبی نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ عشاء کی نماز 1/3 رات تک مؤخر کریں, لیکن آپ نے دیکھا کہ صحابہ کی چاہت یہ نہیں ہے. وہ نیند سے نا مسجد میں جھوم رہے ہوتے تھے. عشاء کی نماز کا ٹائم تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے تشریف ہی نہیں لا رہے, اور پیچھے عورتیں بھی بچے بھی سب اونگ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے نا, ان پہ بڑا شاک گزر رہا ہے. اب کسی کی ہمت بھی نہیں ہو رہی کہ بلائے. صحیح حدیث ہے یہ. حضرت عمر تھے ذرا دل گردے والے, انہوں نے فرمایا نامت النساء والصبیان, عورتیں بچے سو رہے ہیں, ٹھیک ہے, سب جھوم رہے ہیں. اب نبی کے حجرے کی طرف نا آواز دی انہوں نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, فرمایا اگر مجھے امت پر خوف نہ ہوتا تو میں تمہیں حکم دیتا کہ اس نماز کو دیر تک مؤخر کرو. لیکن صحابہ کی یہ چاہت نہیں تھی کیونکہ بہت تھکے ہوئے ہوتے تھے. تو نبی کی چاہت تھی, صحابہ کی نہیں تھی, اس لیے اول وقت میں ہی پڑھی جا رہی ہے. کیا خیال ہے؟ اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی نے بہت زیادہ مسواک کی ہے, بہت زیادہ مسواک کی. آپ نے فرمایا اگر مجھے امت پہ مشقت کا خوف نہ ہوتا میں ہر نماز میں مسواک کو لازم قرار دے دیتا. لیکن مشقت ہے, کیا مطلب تم یہ افورڈ نہیں کر پاؤ گے. صحابہ کا شوق نہیں تھا اتنا زیادہ مسواک کثرت سے استعمال کریں. اس کی اور بھی مثالیں ملتی ہیں. لیکن تراویح میں کیا تھا, صحابہ کا بھی بے پناہ شوق. آپ پہلے دن بخاری میں آتا ہے جب آئے نماز میں اتنے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے, دوسرے دن آئے تو دیکھو اور رش, تیسرے دن آئے تو دیکھو اور رش. تو یہاں نبی بھی آ رہے ہیں اور صحابہ نے اس میں مشقت کا یا اس کا اظہار نہیں کیا, نیند کا کوئی کہ بھئی ہم تھک جاتے ہیں, نہ نہ نہ, اتنے لوگ آ گئے اور پھر اشارے بھی کرنے لگے حجرے کی طرف. ٹھیک ہے نا, آپ کو اشارے سے پتہ چل جائے ہم آئے ہوئے, آپ آ جائیں. پھر آپ کو لگا میرا تو شوق ہے اور امت کا بھی شوق ہے, تو اپنا شوق ختم کرو تاکہ یہ نماز واجب نہ ہو جائے, کیونکہ یہاں امت کا شوق بہت زیادہ تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے دیکھو نبی کا بھی شوق, اللہ پبلک کا بھی شوق. تو اللہ میاں دونوں کے شوق کی ڈیمانڈ دیکھ کے کیا کر دیتے ہیں, چلو اس کو لازم کر دو. تو اللہ تو بادشاہ ہے, جب وہ بھی آپ کی اور ہماری ڈیمانڈ کا خیال کرتا ہے. اور بھی قرآن میں کچھ احکام ایسے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے اللہ ہماری ڈیمانڈ کا خیال کرتا ہے. جیسے میں بار بار ایک آیت پیش کرتا ہوں نا, قرآن کہتا ہے بیوہ عورت کو عدت میں پیغام مت بھیجو.
لیکن پھر اللہ نے فرمایا علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو پتہ ہے تم باز نہیں آؤ گے، تمہارے دل میں خیالات پیدا ہوں گے، چلو گول مول طریقے سے پیغام بھیج سکتے ہو۔ یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو لیڈر بنتے ہیں یا گھر کے سربراہ بنتے ہیں اور چنگیز خان بن کے گھر پہ حکومت کرتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں کہ ماتحتوں کی ڈیمانڈ کیا ہے، وہ کس چیز سے خوش ہو رہے ہیں۔ چلو بچہ روزانہ پابندی سے اسکول جاتا ہے، آج اس کا دل چاہ رہا ہے ٹلا مارنے کا، تو نے کیا اس کو آئنسٹائن بنانا ہے؟ تو چھوڑ دے، ایک دن ٹلا مارنے دے اس کو، کیا خیال ہے بھائی؟ ایسے بچوں کو کھینچ کے رکھا ہوا ہے کہ بس سارے یہی اسی گھر سے جو ہے نا ساری سائنسدان پیدا ہوں گے، سارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یہیں سے پیدا ہوں گے۔ تو بیلنس لے کے چلنا چاہیے اس میں۔ آپ مسجد کے صدر ہو، تھوڑا سا سب کے جذبات کا خیال کرو۔ آپ امام ہو تو آپ کو مقتدیوں کا بھی تھوڑی سی رعایت کرنی چاہیے۔ بعض امام کیا کر رہے ہوتے ہیں، نمازوں میں لیٹ آ رہے ہوتے ہیں، جب ان کو بولو یار ایک دن ہوتا ہے، 2 دن ہوتا ہے، کیا ہوا تم شادیوں میں آدھے گھنٹے انتظار نہیں کرتے کیا؟ بارات میں ابے بھائی وہ کھانا ہے یار، اس میں تو 6 مہینے بھی انتظار کر لیں گے جا کے۔ آپ اس کو نماز پر قیاس کر رہے ہو جو 5 ٹائم پر، چلو کبھی ہو جاتا ہے، کبھی عوام کو چاہیے امام کا خیال کر لے، یار آج اتفاق سے کیا ہو گئے، لیٹ ہو گئے۔ لیکن ہر وقت ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ہماری مسجد کے امام ہر نماز میں لیٹ ہیں، 2-3 منٹ لازمی لیٹ ہیں، یہ غلط ہے بھائی۔ تو پبلک کا خیال کر لو تھوڑا سا یار، بعض چیزیں صحیح جو ہے نا، بعض چیزیں تو ہوتی ہی غلط ہیں اور بعض صحیح ہوتی ہیں، لیکن ماتحتوں کا تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو اب اللہ سے بڑا کون ہوگا؟ اللہ میاں بھی پبلک کی ڈیمانڈ کا کیا کرتے ہیں، تھوڑا خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ چل بھائی جانے دے، ٹھیک ہے۔ اور بھی مثالیں اس کی، خیر۔ تو اب کیا ہوا کہ بھائی غزوہ بدر میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکنامکلی بھی، میں بتا رہا تھا سیرت کے بہت سے پہلو ہمیں بڑے شاندار ملتے ہیں، سارے پہلو شاندار ہیں، تو اس میں ہمارے نبی نے غزوہ خندق میں مشورہ لیا کہ یار پہلے ہم مشورہ تو کریں، یہ والی جنگ تو ہم نے کبھی دنیا میں دیکھی نہیں ہے کہ ساری طرف سے ہی مل کے حملہ کر لیں، تو کیا کریں، سب سے کون لڑے گا بیٹھ کے؟ ہم ہوتے وہاں پہ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جب بدر میں فرشتے آ سکتے ہیں تو اب کیوں نہیں آ سکتے؟ نا نا۔ اچھا وہاں میں نے بتایا جنگ ٹالنے کا آپشن بھی نہیں تھا، تو مشورہ کیا گیا، پھر بھائی کن ملکوں میں ایسی جنگ ہوتی ہے، پہلے تو وہ ایسا بندہ پکڑ کے لاؤ، ہم نے تو کبھی ایسی جنگ دیکھی نہیں۔ سلمان فارسی آئے، فارس کے، ایران کے، انہوں نے کہا ہمارے ہاں ایسی جنگیں، کیونکہ ایران ایک سپر پاور تھی اس وقت، فارس کی حکومت جو تھی نا، ایسے جیسے روس اور امریکہ، بہت بڑی طاقت تھی اس وقت، 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم اور ایک فارس۔ مسلمانوں کو سب سے خطرہ ہی انہی 2 سپر پاوروں سے تھا۔ ظاہر ہے وہ سپر پاور لڑ کے ہی بنے تھے نا، الیکشن سے تھوڑی بنے تھے وہ۔ تو اب ان کا یہ تھا مسئلہ کہ وہ ان کے پاس جنگوں کے تجربے بہت تھے، پاورفل، جیسے آج امریکہ کے، ہماری آرمی بھی بہت ساری چیزیں امریکن سے سیکھ رہی ہے، ترکی آرمی بہت ساری چیزیں امریکن سے سیکھ رہی ہے، بہت سے لوگ بھی جہاں سے کچھ ملے تو سیکھو۔ تو اس وقت ایران تھا بہت بڑا، ایک سپر پاور تھی، تو حضرت سلمان فارسی کو بلایا گیا، بھائی تم ایک سپر پاور سے تمہارا تعلق رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم کیا کرتے ہیں بھائی، ہم جنگ روکنے کے لیے خندقیں کھود دیتے ہیں، اتنی بڑی بڑی خندقیں کہ گھوڑا اس کو کراس کر کے آنا، اب پیدل تھوڑی آئیں گے وہ، پہلے خندق میں اترے پھر سیڑھیاں لگائیں، اس دوران تو بندہ مار دے گا ان کو، گھوڑے پر آنا ہے تو گھوڑا آ نہیں سکتا خندق میں، نیچے اتارے گا تو اوپر کون چڑھائے گا اس کو۔ اب خندق کھودنا آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے گڑھے کھودنا، لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن جان بچانے کا ہے نہیں۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ جہاد میں نا اگر کافر دشمن مسلمان قیدیوں کو ڈھال بنا لے، کہ آپ نے اگر اس کو تیر مارا، گولی ماری، تو پہلے کس کو لگے گی؟ مسلمان قیدی کو۔ علماء نے کہا پھر بھی ان پر فائرنگ کرنا جائز ہے جنگ کے میدان میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ چند قیدیوں کی حفاظت کی خاطر اگر آپ نے تیر اندازی چھوڑ دی تو وہ چند تو بچ جائیں گے، لیکن دشمن کو فتح ملے گی، وہ گاجر مولی کی طرح کاٹ دے گا آپ کو۔ تو یہاں بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ چھوٹی مصیبت برداشت۔ تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ ہدایت کا جو کتاب الجہاد ہے نا، بڑا مزیدار خاندانی ہے، اور یہ اس وقت لکھا گیا ہے جب مسلمان یہ سب کچھ کر رہے تھے، دنیا پہ خلافتیں قائم ہو رہی تھیں۔ وہ جب میں ہدایت میں کتاب الجہاد پڑھاتا تھا نا، بڑا مزہ آتا تھا یار، کہ یہ وہ کتاب الجہاد تھا جو اس وقت پریکٹیکلی زندہ تھا، ہو رہا تھا دنیا میں، کہ جب چڑھائی کا ارادہ کرو، وَاسْتَعِینُوا بِاللَّهِ، اللہ سے مدد طلب کرو،
تو یہ وہ ساری عبارتیں تھیں جو اس وقت مسلمان کی زندگی میں پریکٹیکلی تھی. نہیں, مسلمان کنٹریز چڑھائیاں کر رہے تھے, دشمن کو پیغام بھیج رہے تھے کہ بھئی اگلا ہدف ہمارا فلاں کنٹری ہے. کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ فرانس تک پہنچی تھی مسلمانوں کی فوجیں. یورپ تو گیا تھا, یورپ کا پروگرام وڑ گیا تھا, بہت دن سے وڑنا نہیں آیا. اٹلی جو ہے نا, اٹلی, آپ کو پتا ہے اٹلی میں پانی پہ ایک جزیرہ ہے. آپ سمجھتے ہو یہ اٹلی والوں نے شو کے لیے بنایا ہوا ہے؟ شو کے لیے نہیں بنایا ہوا. اٹلی تک مسلمان فاتحین پہنچ چکے تھے. تو یورپ کے جو لوگ ہیں نا, یہ بھاگ بھاگ کے, جو ان کی بڑی روم کی طاقتیں تھیں, یہ سمٹ سمٹ کے پیچھے ہٹتے 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 جزیروں میں جا کے آباد ہو گئے تھے, پانیوں میں جا کے. کہتے ہیں آج وہاں سائن بورڈ لگا ہوا بھی ہے. میرا دوبارہ اٹلی سفر ہوا, انشاءاللہ وہ میں دکھاؤں گا. تو وہاں جا کے انہوں نے کیا کیا, پھر وہ پانیوں میں جا کے آباد ہوا. وہ مسلمان فاتحین وہاں تک پہنچ چکے تھے. پھر آپس میں لڑ لڑ کے سارے علاقے ان کو دے دیے. مسلمانوں کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, مسئلے کو آپ بعد میں جا کے, کیونکہ مسجد میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا, مسئلہ کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی ہی حکومتوں کو کھاتے ہیں ہمیشہ سے, اور یہ آج سے نہیں, ہمیشہ سے. جب بھی مسلمانوں کے پاس ایک بڑی آرمی تیار ہوئی ہے نا, بہت بڑی فوج مجاہدین کی, اور اس نے علاقے فتح کرنا شروع کیے ہیں, تو فوج میں جب دیکھا فوجی کمانڈر نے کہ بہت پاورفل ہو گیا ہوں میں, تو اس کو بادشاہ سے یا امیلا سے, خلیفہ سے کوئی اعتراض ہوا, یار یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ یوں نہیں کر رہا. تو ٹھیک بھائی صبر کر لے یار, تو چھوڑ دے, وہ ظالم ہے, شرابی ہے, کبابی ہے, جیسا بھی ہے, چھوڑ, یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے. نہ, میں اس کو ٹھیک کروں گا. ٹھیک کرنے کے چکر میں جب بڑی فوج تیار ہوئی, مجاہدین کو ورغلایا کہ حکومت ہی بھی, ہم کیوں نہیں قبضے میں لیں حکومت. واپس پلٹے, اور وہ جو لڑائیاں ہوئی آپس میں بغاوتوں سے, آیا تو کچھ بھی نہیں, ساری فتوحات کا دروازہ رک جاتا تھا. ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے. ہندوستان میں آئے, وہاں بھی یہی ہوا, مختلف ملکوں سے آتے رہے. پھر جب, یعنی سب سے زیادہ حکومت کو یہ ڈر ہوتا تھا, ہم نے بڑا لشکر تیار کیا نا, تو یہ ہمیں ہی نہ کھا جائیں. تبھی تو ایجنسیوں میں کیا ہوتا ہے, دیکھتے ہیں نا, جو کوئی تحریک زیادہ طاقت پکڑ رہی ہے, ان کو آپس میں ایجنسیاں لڑوا دیتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کل یہ ہمارا ہی باپ بن کے ٹھیک ہے, یہ ہمیں ہی کھانا شروع کر دیں. صحیح کرتی ہیں, غلط کرتی ہیں, ایجنسیوں سے جا کے پوچھو. لیکن مسئلہ یہی ہے, سب سے پہلے ہمیں اسٹیٹ کو بچانا ہے. سمجھ رہے ہو, کسی بھی نام سے کوئی اسٹیٹ کو توڑنے کے چکر میں ہے نا, چاہے کوئی بھی لیبل ہو, سمجھ لو یہ ملک کا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا. تو ٹوٹی ہیں خلافتیں بھی, اور کیا بیڑا غرق ہوا ہے فتوحات کا. ہمیشہ کبھی غیر مسلموں نے ہمیں نہیں نقصان پہنچایا, ہم ہی جا کے بڑھتے بڑھتے نا, جب کھوپڑی گھومنی شروع ہوتی تھی, خود اپنے ہی حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے. تو اب دیکھو نبی نے کیسے اسباب اختیار کیے, تو خندقیں کھودی ہیں, پھر اللہ کی مدد بھی آئی ہے. ایک سرید کا پیالہ سینکڑوں کے لیے کافی ہو رہا ہے. تو بدر میں بھی ایسا ہی, تو اب مجبوری تھی بھائی, 313 ہیں تو لڑنا ہے, تو اللہ نے حکم دیا. اللہ نے اب مدد کرنا شروع کی صحابہ کی, جس کو قرآن میں یہاں بیان کیا. پہلی مدد کیا, یہ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ویقللکم فی اعینہم. اللہ نے ان کو دکھایا, مشرکین کو صحابہ زیادہ کر کے دکھا دیے, اور صحابہ کو مشرکین کم کر کے. تبھی جنگ میں نا مورال بلند رکھنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. حالانکہ 1000 تھے, لیکن ان کو دیکھنے میں کیا لگ رہے تھے, کم, اور یہ 313 تھے, دیکھنے میں کیا لگ رہے تھے, زیادہ. آپ کو پتا ہے جب بھی کسی ملک کی طاقت کو توڑنا ہوتا ہے نا, تو غیر ملکی میڈیا یہیں کے لوگوں کو خرید کر اسٹیٹ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتا ہے. اتنا جھوٹ بولو, اتنا جھوٹ بولو. ہمارے استاذ فرماتے ہیں اس دجال کے آنے کی ضرورت نہیں ہے, اس زمانے کا سب سے بڑا دجال سوشل میڈیا ہے. صحافی بکتے ہیں اس میں. اگر آپ کی حکومت کسی صحافی کو 1 لاکھ دے رہی ہے, اس آپ کے ملک کے دشمن 10 لاکھ دے رہے ہوتے ہیں اس کو. تو اتنا جھوٹ, سارے صحافی میں نہیں کہتا ایسے ہوتے ہیں, اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے. تو دیکھو اس چکر میں نہیں رہا کرو کہ سوشل میڈیا کی یہ خبر ٹھیک ہے یا غلط ہے, یہ دیکھا کرو اس سے میرے کنٹری کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے. ابھی دیکھو یہ کیا نام ہے آپ کا, شاکر بھائی نے کل واقعہ سنایا, جرمنی میں کیا ہوا ہے. ایک شراب پیا ہوا آدمی گھسا, ان کے کوئی ریلیٹو تھے, کوئی گورا تھا نا, پی کے ٹن ہو گیا, گھر میں گھس کے بزرگ کو بھی قتل کر دیا. بزرگ تو نہیں, 50 سال ان کی عمر, ان کی بیوی کو بھی چاقو مارے, اور بھی کتنے لوگوں کو زخمی کر دیا. جو 3 بچے جو بےچارے کہیں چھپ گئے وہ بچ گئے. وہ بزرگ کا تو آج آیا جنازہ ان کا, کل ان کا جنازہ آیا جرمنی سے, ان کی میت آئی ہے.
لیکن کسی جرمنی کے کسی چینل پہ یہ خبر بولو، یہ تو میں نے ان سے سنی، ان کے ریلیٹو تھے، میت آئی ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جرمنی میں کسی کے پڑوس کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ پڑوسیوں میں یہ ہو گیا ہے. وہ اپنا نیگیٹو منفی چیز کبھی دنیا کے سامنے آنے نہیں دیتے تاکہ لوگوں کو اسٹیٹ سے محبت رہے. لوگ کہیں اسٹیٹ اتنی اچھی، اسٹیٹ اتنی اچھی، زبردست. اور یہ جو سسٹم میں کرتا ہوں نا، ساری دنیا میں ہوتا ہے سسٹم، پورا صحیح سسٹم دنیا میں کہیں بھی. ہمارے یہاں تھوڑا زیادہ شین کے نقطے زیادہ ہوتے ہیں، ان کے تھوڑے کم ہوتے ہیں. فیئر جمہوریت پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. یہ لارے انڈیا میں کیا جمہوریت ہے؟ یہ جو آیا ہے آپ کا مودی، یہ جمہوریت تھوڑی ہے. یہ ان کو بھی پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے، ان کا باپ بیٹھا ہوا ہے جو ان کو اس کو لے کر آ رہا ہے مسلمانوں کے خلاف. جو کس قدر ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ وہاں پہ. تو اور اس کے پیچھے تانے بانے میں اسرائیل سے جا کے ملیں گے. تو خیر، تو اس لیے کبھی بھی ریاست کے پر سمجھوتا، بولو، افراد غلط ہو سکتے ہیں بھائی، ریاست پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا. ریاست کے لیے افراد کو قربان کیا جا سکتا ہے، افراد پر ریاست کو قربان نہیں کیا جا سکتا. اور میں آخری بات کر کے بس چلتا ہوں، کبھی بھی اپنی اسٹیٹ کو نا خلفائے راشدین سے کمپیئر مت کرو کہ وہ ایسی اسلامی حکومتیں، یہ کیسا اسلامی ملک ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے. جیسا بھی ہے، آپ اگر اسٹیٹ کو الٹنے کی کوشش کی تو ایسا بھی نہیں رہے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ والا بن جائے گا، اس سے بھی کیا ہوگے، جاؤ گے آپ. اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. جیسے میں نے عدالتی خلا کے خلاف بیان دیا، بم نہیں جا کے پھوڑ دیا میں نے سپریم کورٹ میں جا کے کہ تو غلط فیصلے کر رہا ہے. بس بیان دے سکتے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل نے کچھ سنا، سفارش بھی پیش کی ہے. اور سب سے بہترین یہ کہ اسکولنگ سسٹم بناؤ تاکہ بیوروکریسی میں، فوج میں آپ کے لوگ جائیں، اچھے لوگ جائیں ہر جگہ. تو جب ہر جگہ عدلیہ میں، بیوروکریسی میں ہم نے تعلیمی اداروں پہ محنت کی نہیں ہے، جب کی نہیں ہے تو بیٹھ کے، ہمارے پاس تو ملک ملا تھا نا. لوگ کہتے ہیں فلاں لوگ فوج میں گھس گئے، فلاں ایجنسیوں میں گھس گئے. بھائی انہوں نے محنت کی ہے، اسلام دشمنوں نے اسکول کھولے ہیں، اچھی تعلیم دی لوگوں کو، اور برا ماحول دیا. اسی برے ماحول کے اثرات آئیں گے. آپ یہ کام 50 سال پہلے کرتے، ملک تو سب کو ملا ایک جیسا، تو آج اس کے رزلٹ ترکی میں دیکھو نا، طیب اردگان نے کیا کیا ہے، ان کی پوری پیچھے تحریک ہے. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. آج بھی جو لوگ انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں نا، ان کے پاس انقلاب کا کوئی پیکیج ہے نہیں، بس باتیں ہیں. تو کوئی بھی پراپر وے میں کام کرو، پازیٹیو جس کے نتائج ہوں، بے شک دیر سے نتائج نکلیں گے، وہ کام مت چھوڑو. اور کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اسٹیٹ کیا ہو جائے، کمزور ہو جائے، اس سے بیڑا غرق ہوگا آپ کا، کوئی خیر حاصل ہونے والی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلا انعام اللہ نے کیا کیا بھائی؟ اللہ نے کہا ان کو تمہاری نظر میں زیادہ اور تمہیں ان کی نظر میں تھوڑا. تو جب بھی جنگ ہو تو یہ حوصلہ دلانا چاہیے، یہ دلانا چاہیے بھائی ہم بہت ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں، اور دشمن کمزور ہے، وہ طاقتور نہیں ہے. اب ہمارے پاس ایٹم بم ہے نا، اس پہ بھی لوگوں کو چڑ ہو رہی ہے، ابے کیا کرنا ہے ایسے ایٹم بم کا، وہ شب برات میں پٹاخے کے لیے رکھا ہوا ہے. ان باتوں سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ ملک کا بیڑا غرق ہوگا. دشمن کہے گا جب ان کو اپنے ایٹم بم پہ خود ہی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپس میں بیٹھ کے جو مرضی کرو، میڈیا پہ جب آپ کی بات جائے گی دنیا سنے گی، بولو بھائی جان تمیز سے رہنا، ہمارے پاس کیا ہے، بم ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اپنی گھر کی راز کی باتیں، سسٹم کی باتیں دشمن کو شیئر کرنا. اب کتنے لوگ ہیں ان کے انٹرویو انڈیا چلا رہا ہے، ہم یہاں غور سے سن رہے ہیں، اور انڈیا ان کو کیا کر رہا ہے، چلا رہا ہے پاکستان کے اگینسٹ. اس کا مطلب یہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہے، تبھی تو ان کے انٹرویو انڈیا سے نشر ہو رہے ہیں، انڈیا کی نیوز میں ان کی خبریں آ رہی ہیں. تو آپ کے اندر جو بھی مسئلہ ہو نا، گھر میں بیٹھ کے حل کرو. بین الاقوامی دنیا میں یہ اپنا امیج بھائی جیسے مرضی ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں نا ہماری، ان کو کیا کرو، ہائی لائٹ کرو. ہمیں نہ کسی ادارے سے نفرت ہے نہ محبت ہے، ہمیں اسٹیٹ ہماری ہے بھائی، ہم سب سے پہلے مریں گے اس میں. اور ہم نہ بھی ہوئے، کچھ لوگ ہو سکتا ہے بہت سارے ملک سے بھاگ جائیں، کروڑوں عوام کا کیا ہوگا، سمجھتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الآن، اچھا ایک اور بہت اہم ترین آیت ہے اس میں، لیکن وہ میں نے پچھلے سال میں بیان کر دی تھی، اب میں اس کو اسکپ کر دیتا ہوں، آگے چلتا ہوں کیونکہ گلا خراب ہے تو مختصری بیان ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مال غنیمت جو غزوہ بدر میں قیدی تھے نا، ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا.
تو اس پہ بھی اللہ نے سخت تنبیہ کی کہ یہ چھوڑنے کے قابل نہیں تھے، لیکن پھر اللہ نے حلال کر دیا کہ چلو جو تمہیں اب فدیہ ملا ہے وہ مال غنیمت ہے، اللہ کی طرف سے کھاؤ۔ یہ بھی پبلک کی ڈیمانڈ کے مطابق اللہ نے کیا کیا، اللہ چاہتے نہیں تھے فدیہ لیا جائے، اللہ نے کہا چلو لے لیا تو کیا کرو۔ اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی سربراہ کو لچکدار ہونا چاہیے، چل بھائی اب لے لیا تو کھا لو، اور پھر اللہ نے کیا آئندہ کے لیے حلال ہی کر دیا اس کو۔ اس کے بعد سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے۔ بہت سے علماء بیان کرتے ہیں اس میں جنگ و جدال بہت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہے، لیکن اصل وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب سورہ انفال نازل ہوئی، پھر سورہ توبہ نازل ہوئی، تو نبی نے صحابی کو حکم دیا کہ سورہ توبہ کو سورہ انفال کے بعد رکھو قرآن میں۔ تو صحابی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سورہ انفال کا حصہ ہے یا نئی صورت ہے، تو انہوں نے احتیاطاً بسم اللہ نہیں لکھی کہ اگر پتہ چل جائے گا نا نئی صورت ہے تو بسم اللہ لکھ دوں گا، اگر یہ ثابت نہیں ہوا کہ نئی صورت ہے تو نہیں لکھوں گا۔ سمجھتے ہو؟ کاتب وحی نے بسم اللہ نہیں لکھی۔ اب کمال دیکھو اللہ نے کیسی قرآن کی حفاظت کی ہے، بعد میں اس پر اجماع ہو گیا کہ یہ نئی صورت ہے، یہ سورہ انفال کا اینڈ نہیں ہے۔ لیکن جس نے جب کیونکہ نبی کے دور میں جو قرآن لکھا گیا اس میں بسم اللہ نہیں آئی، تو اب تک کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ یہاں بسم اللہ لکھ سکے۔ بعض ہوتی غلطیاں ہیں دیکھنے میں، لیکن وہ غلطی میں بڑی حکمت ہوتی ہے۔ ایسے ہی قرآن میں اور مثالیں ملتی ہیں کہ ایک لفظ لکھنا یوں چاہیے تھا کتابت کے قاعدے کی روح سے، لیکن لکھا نہیں گیا، وہ اب تک نہیں لکھا گیا۔ میں اس کی اکثر مثال دیتا ہوں، اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے نا سورت، اس کے آخر میں آیت ہے لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ۔ اب آپ کو پتہ ہے نصفعا یہ فعل ہے، ورب ہے، سینٹینس ہے، سوری۔ نصفعا کا مطلب نصفعو تھا اصل میں، ہم پکڑیں گے اس کو بالناصیہ پیشانی کے بال سے۔ اللہ کہتے ہیں جہنمی کو میں کس سے پکڑوں گا؟ قیامت میں پیشانی کے بال سے پکڑوں گا۔ تو اللہ نے جب یہ کہا نا ضرور بالضرور پکڑوں گا، تو عربی میں ضرور بالضرور کے لیے شروع میں لام لگ جاتا ہے اور آخر میں نون ساکن، لنصفعن، میں ضرور بالضرور پکڑوں گا۔ اب لنصفعن میں لگنا نون چاہیے تھا، لیکن اس کی آواز تنوین جیسی ہے۔ تنوین کا دو زبر دو زیر دو پیش نہیں ہوتے، تو دو زبر جب ہوتے ہیں نا تو آخر میں الف آتا ہے۔ تو کاتب وحی نے پروننسیشن کو دیکھ کے عین نون زبر کے بجائے عین الف کر دیا، جو گرامر کے لحاظ سے 100% غلط ہے، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے۔ تنوین سمجھتے ہو؟ اب دو زبر دو زیر دو پیش نہیں ہوتے، زیدن زیدن، کتابن کتابن کتابن، یہ ناؤن پہ آتی ہے، یہ سینٹینس یا جملے پہ یا فعل پہ نہیں آتی ہے تنوین۔ لیکن پڑھنے میں تو وہی ہے نا، لنصفعن، تو کاتب وحی نے کیا کر دیا؟ یوں کر کے الف ڈال دیا۔ جیسے ہم کسی کو املا کروا رہے ہوں، کوئی چیز لکھوا رہے ہوں، تو آدمی کیا کرتا ہے بھائی؟ وہ یوں کر کے لکھ دیتا ہے، کہتا ہے بعد میں دیکھتا ہے بھائی یہ تو وہ ہے، کیونکہ آواز دونوں کی سیم ہے۔ مگر کمال ہے، آپ اس کو غلطی کہیں یا صحیح کہیں، جو مرضی کہیں، جب کاتب نے لکھ دیا نا، وہ بھی کسی چمڑے پہ جب وہ آیت لکھ رہے تھے، وہ لکھا ہوا کسی نے 1400 سال میں بھی گرامر کے لحاظ سے ٹھیک کرنے کی کوشش بولو نہیں کی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں قرآن کی کتابت توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب جیسے نقل ہے ویسے ہی ہوگی، آپ اس میں اپنی طرف سے چینجنگ، یعنی گرامر کے لحاظ سے اگر آپ کو ایک لفظ لگ رہا ہے نا مسٹیک ہوئی ہے اس میں لکھنے میں، تو آپ صحیح کرو نا بھائی نا۔ تبھی قرآن سن کے نہیں لکھا جا سکتا، پتہ ہے آپ کو، ہر زبان جو سن رہے لکھ دو آپ، لیکن قرآن کو پتہ ہے کیسے لکھا جائے گا؟ سن کے نہیں۔ سننے میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب شیئن لکھو تو شیئن میں 2 شوشے سین کے، ایک اضافی ہوتا ہے، اس کے بعد یا آتی ہے، اس کے بعد حمزہ کا شوشہ آئے گا، پھر الف آئے گا، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن قرآن میں، پورے قرآن میں شیئن میں ایک شوشہ مارکیٹ سے شارٹ ہے، یعنی یا کے لیے جو شوشہ ہونا چاہیے وہ ہے ہی نہیں۔ اب ہم اس کو یا تو ہم یوں کر لیں گے شین کے 3 ہونے چاہیے 2 ہیں، یا کا ہے ہی نہیں، کچھ بھی آپ تعویل کر لو، لیکن کتابت کے لحاظ سے، آج کے لحاظ سے وہ غلط ہے، یعنی گرامر کے لحاظ۔
مگر یہ غلط ہمیں ظاہری لحاظ سے غلط ہے، لیکن اصل صحیح کیا ہے؟ یہی ہے۔ اللہ میاں نے کہا جیسے لکھ دیا قیامت تک اب کیا رہے گا، ویسے کا ویسے۔ اور آسان مثال دے کے بس آگے چلتا ہوں۔ اولئک کا لفظ آپ نے سنا ہے نا قرآن میں جگہ جگہ، اولئک، الف کے بعد کیا آ رہا ہوتا ہے؟ واو۔ کہتے ہیں لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا۔ ابے جب پڑھا نہیں جا رہا تو لکھا کیوں جا رہا ہے بھائی؟ اصل میں پہلے اعراب نہیں تھے۔ اولئک جو ہے نا یہ الیکا سے فرق کرنے کے لیے، کیونکہ نقطے بھی نہیں تھے، الیکا اور اولئک ایک جیسا لکھا جاتا تھا، تو عرب لوگ کیا کرتے تھے فرق کرنے کے لیے، یہ تاکہ لوگ الیکا نہ پڑھیں اس کو اولئک پڑھیں، الف کے بعد واو لکھتے تھے، پڑھتے نہیں تھے کیونکہ پڑھیں گے تو اولئک بن جائے گا نا، غلط ہو جائے گا۔ تو بعد میں تو زبر زیر پیش لگ گئے، لیکن وہ اولئک آج تک چینج نہیں ہوا، صدیوں سے ایسے ہی۔ تو اللہ میاں نے نا غیر مسلموں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو یہاں اگر کوئی نقطہ بھی اضافی لگ گیا یا کمی ہو گئی نا، جو چمڑے پہ لکھا گیا ہے نبی کے دور میں اس لکھنے میں بھی کسی نے تبدیلی نہیں کی ہے، تو پروناؤنسیشن میں کیسے تبدیلی کی ہوگی؟ حالانکہ لکھنے والے کم تھے، سن کے یاد کرنے والے بہت زیادہ تھے۔ اور بہت ساری اس کی مثالیں، خیر ہم چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا میں پیش کر رہا تھا نہیں، ہاں بسم اللہ۔ تو یہ بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی گئی ہے، اب اس کی حکمتیں پھر علماء بیان کرتے ہیں، شاید اللہ نے اس لیے چھڑوا دی ہو کہ جنگ و جدال ہے۔ اب اصل وجہ وہ ہے جو میں نے بتائی آپ اس میں کتنا جہاد ہے، بس چند آیتیں میں پڑھ لیتا ہوں۔ ایک بہت اہم آیت ہے اس میں، کیونکہ صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے غزوہ تبوک میں نا، بہت، آپ آج بھی سعودی عرب میں تبوک دیکھ لیں، بہت دور ہے اور سخت ریگستانوں سے گزر کے جانا پڑتا ہے۔ عیسائیوں کے بادشاہ نے تبوک پہ نا، تبوک کے راستے سے آتے ہوئے اس کا ارادہ تھا مدینہ پہ حملہ کرے، تو ہمارے نبی نے بالکل سعودی عرب کا اینڈ ہے تبوک، بہت لمبا راستہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا چلو بھائی ان کو آنے سے روکو۔ اب اتنی شدید گرمی تھی تو منافقین نے تو بہت ایران توران کرنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا آیت نازل کی؟ اللہ نے کہا انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بوجھل ہو نکلو، اور الا تنصروہ، اگر تم نے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی تو کوئی بات نہیں ہے، آج تو تمہارے پاس طاقت ہے۔ مکہ تو فتح ہو چکا تھا نا اس وقت، بہت لوگ ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی تھا اذ ہما فی الغار، جب محمد اپنے ساتھی کے ساتھ کہاں تھے؟ غار میں اکیلے، کیسی قسمہ پرسی میں مکہ چھوڑ کے نکلے تھے، آج تو بڑی فوج ہے بھائی، تو اللہ کہہ رہے آج مدد کرو۔ اللہ تمہیں اس لیے نہیں کہہ رہا اللہ تمہاری مدد کا محتاج ہے، اللہ تمہیں بھی آزمانا چاہتا ہے نا۔ اللہ اسلام کو مٹنے دنیا سے نہیں دے گا، ورنہ مٹنا تھا تو اس وقت مٹ جاتا نا۔ تو اذ ہما فی الغار، فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب یہ دونوں کس میں تھے؟ غار میں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے نا یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ نے ابو بکر کو پوری امت سے الگ کر کے یعنی پیش کیا ہے۔ پوری امت کو اللہ دھمکی دے رہے ہیں، ابو بکر کو دھمکی نہیں دے رہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی اللہ پوری امت کو دھمکی دے رہے ہیں کوئی بھی مدد نہ کرے، تو اللہ نے اس وقت مدد کی جب یہ دونوں کہاں تھے؟ غار میں۔ اس کا مطلب یہ دھمکی میں ابو بکر شامل نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں اس وقت اللہ نے ابو بکر کے ذریعے مدد کی ہے۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب کے لیے، صاحب کسے کہتے ہیں؟ دوست، ساتھی، ساتھ رہنے والا۔ اس آیت کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اللہ نے تو سب صحابہ کو صحابہ کہا ہے، انفرادی طور پر صرف ابو بکر کے لیے صاحب کا لفظ استعمال کیا، الگ سے ابو بکر کے لیے استعمال کیا۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن، آپ غم نہ کریں، مشرکین نے گھیر لیا تھا نا چاروں طرف سے، اب ڈر تھا بھائی اندر جھانکیں گے یہ تو پکڑے جائیں گے ہم،
تو آپ ابو بکر سے کہہ رہے تھے لا تحزن، آپ غم نہ کرو. آپ کو پتا ہے ابو بکر کو اپنا غم نہیں تھا، ابو بکر کو کس کا غم تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا. اگر آپ انبیاء کی سیرت اٹھا کے دیکھیں کہ ان کو کیسے کیسے لوگ ملے، اور پھر نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھیں کہ ان کو ابو بکر جیسے لوگ ملے، تو آپ کے دل میں صحابہ کی فضیلت بیٹھے گی. بنی اسرائیل جب پھنسے تھے نا، بنی اسرائیل پہ بھی ایسا موقع آیا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ جب آگے دریا تھا، پیچھے فرعون، یہی سچویشن تھی یا نہیں تھی؟ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، فرعون کی فوج نے چاروں طرف سے گھیر لیا. تو بنی اسرائیل نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ انا لمدرکون، ہم مارے گئے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ابو بکر بھی یہ کہتے ہم مارے گئے، لیکن ابو بکر نے یہاں یہ نہیں کہا، غمزدہ ہوئے. دوسری بات، سچویشن بالکل یہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا ہے؟ جب بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ کلا انا معی ربی، ہرگز نہیں، میرے ساتھ کون ہے؟ میرا رب ہے. یہ نہیں کہا ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ. یہاں حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو ساتھ نہیں لیا. اور ادھر نبی نے کیا کیا ہے؟ لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، ہم دونوں کو بچائے گا اللہ. بعض مورخین نے کیا کیا ہے؟ یہاں حضرت موسیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے. انہوں نے لکھا دیکھو موسیٰ نے ایسے موقع پہ قوم کو چھوڑ دیا اور کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اللہ کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ. معاذ اللہ، نقل کفر. یہ کامیاب لیڈر ہونے کی علامت نہیں ہے کہ ایسے غم میں کہہ دے اللہ میرے ساتھ ہے. اور کہا کہ دیکھو ہمارے نبی کا مقام حضرت موسیٰ سے زیادہ ہے، انہوں نے اپنے ساتھی کو اکیلا نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو نا اللہ نے بڑی غیر معمولی ذہانت دی. انہوں نے اس مورخ کی کلاس لی ہے. انہوں نے کہا پیغمبر میں سارے پیغمبر کامل ہیں، پیغمبر میں کوئی نقص نہیں ہوتا. پیغمبر اپنی قوم کے لیڈر ہوتے ہیں اور اپنے سے زیادہ اپنی قوم کا خیال کرتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ نے جو یہ کہا تھا نا اللہ میرے ساتھ ہے، اس لیے نہیں کہ حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل کی فکر نہیں تھی، کہ ان کی فکر ہی نہیں تھی جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی. حضرت موسیٰ کو جو قوم ملی تھی نا، ان کی حرکتوں کی وجہ سے موسیٰ کو ڈر تھا کہ پتہ نہیں یہ اللہ ان کو بچائے گا کہ بھی نہیں بچائے گا. تو بات وہ کرو جو بعد میں جھوٹی ثابت نہ ہو، کیونکہ اگر میں نے کہہ دیا اللہ ہم سب کے ساتھ ہے، بعد میں یہ مارے گئے میں بچ گیا، تو عالم برزخ میں یا قیامت کے دن بولیں گے اے موسیٰ آپ تو پیغمبر ہو کے آپ نے غلط بیانی کی تھی. کیا خیال ہے؟ آپ نے پیغمبر ہو کے کہا تھا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں تو مار دیا اللہ نے اور آپ کو بچا لیا، اس کا مطلب اللہ صرف آپ کے ساتھ تھا ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو پیغمبر نے سوچا کہ میں وہ بات کیوں کروں جس کا مجھے یقین نہیں ہے. اب حضرت موسیٰ کو یقین کیوں نہیں تھا کہ بھائی اللہ ان کو بھی بچائے گا؟ اس لیے یقین نہیں تھا. حضرت موسیٰ یہ سوچ رہے تھے کہ ان لوگوں نے اتنے میرے معجزے دیکھے ہیں، میں پیدا اس سوسائٹی میں ہوا ہوں، بچپن سے مجھے دیکھتے آ رہے ہیں، میرے معجزے دیکھے، 20 دفعہ لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا انہوں نے، کتنا ظلم ہو رہا تھا، مجھے نجات دہندہ بنا کے لایا اللہ تعالیٰ، کیسے کیسے معجزے دیکھے انہوں نے، جادوگروں کا مقابلہ دیکھا کہ اللہ نے مجھے جتوایا ہے. تو اب اللہ اس مقام پہ لا کے کیوں چھوڑے گا ہمیں لاوارث؟ اگر اللہ نے ہمیں ڈبونا ہی ہوتا تو یہ ساری مدد تھوڑی کرتا اللہ ہماری. تو اب ان کو یہ ڈر تھا کہ دنیا دارالامتحان ہے، ایسا نہ ہو کہ اب جب یہ کہہ رہے نا مروا دیا، انہوں نے تو رپورٹ پیش کر دی تھی، انہوں نے یہ تھوڑی کہا تھا موسیٰ کیا اب بتائیں کیا ہوگا، یہ تھوڑی، انہوں نے تو کہا تھا انا اصل میں اننا یقیناً لمدرک، لام بھی تھا کہ مدرک مر گئے، پکڑے گئے. یا تو رپورٹ طلب کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اب بتائیں کیا، اب کیا ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. انہوں نے تو کہا تھا مر گئے، بس برباد کر، گویا کہ بزبان حال موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مروایا ہے، راتوں رات ہمیں مصر سے نکالنے کی کیا ضرورت تھی، آپ کو بیٹھے رہتے، ظلم ہو رہا تھا، کسی پر ہو رہا تھا، کوئی بچا ہوا تھا، کوئی چھپڑ میں کہیں چھپکے سے جا کے نماز پڑھ لیتے تھے، اس سے تو بہتر ہی تھے نا کم از کم. یہ تو آپ نے ہمیں کہا راتوں رات، اللہ نے کہا نکلو، ہم نکل گئے، اور یہ اس لیے لائے تھے آپ اس سلسلے میں ہمیں، ہے بھائی آپ ہمیں یہاں اس سلسلے میں لے کر آئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو لگا یہ
پرلے درجے کے کیا ہیں؟ نالائق کمبختوں. اگر اللہ نے تمہیں مروانا ہی ہوتا تو پھر اتنی آزمائشوں سے تمہیں مجھے نبی بنا کے بھیجتا کیوں؟ مجھے تو نجات دہندہ بنا کے بھیجا ہے. اس لیے حضرت موسیٰ نے اس بارے میں وہی بات کی جو ان کے دل میں تھی. تمہارا پتہ نہیں مجھے اللہ کیا کرے گا، بچائے گا. تمہارا اپنی رپورٹ نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ مروائے گا تمہیں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ بچائے گا. تو بالکل صحیح کہا تھا انہوں نے، کیونکہ لیڈر میں جہاں بہت ساری خصوصیت ہوتی ہیں، قوم بھی تو ہونا. بعض دفعہ لیڈر بڑا خاندانی ہوتا ہے، قوم اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو ایسا خاندانی لیڈر ملے، تو سب تالی ایک ہاتھ سے تھوڑی بچتی ہے. جبکہ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے ساتھ جو ابو بکر تھے، آپ کو یقین تھا کہ پہلے دن سے یہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میرے ساتھ. جب میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مال مانگا، گھر میں ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی انہوں نے. حالانکہ اتنے معجزے انہوں نے نبی کے نہیں دیکھے تھے جتنے بنی اسرائیل نے موسیٰ کے معجزے دیکھے. اتنا ٹائم نبوت کے بعد ابو بکر نے نبی کے ساتھ نہیں گزارا جتنا نبوت کے بعد بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ٹائم گزار چکے تھے. اتنی دفعہ مقابلوں میں جیتتا ہوا نہیں دیکھا، وہ تو آزمائشوں میں ہی دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد بھی ہر موقع پہ ساتھ دینا. تو ہمارے پیغمبر کو یقین تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ مجھے بچا لے اور ابو بکر کو قسم پرسی میں اسی حال میں چھوڑ دے. جو اللہ انہیں بچائے گا وہ مجھ میں اور ان میں فرق نہیں کرے گا. ابھی صحابہ سب سے زیادہ اگر کسی کی رضا کا خیال کرتے تھے نا نبی کے بعد، تو وہ حضرت ابو بکر کا خیال کرتے تھے. اگر کسی صحابی سے کبھی ابو بکر ناراض ہوئے نا، تو صحابہ کے دل پہ سب سے زیادہ بوجھ کس پہ ہوتا تھا؟ ابو بکر کے ناراض ہونے پر، کیونکہ یہ نبی کے سب سے کلوز ہیں. کیونکہ ان کا ناراض ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ نبی ناراض ہوں گے. آج میڈیا پہ کیسی بکواسات ہیں. کل ہی ایک کلپ آیا ہوا تھا کسی رافضی کا، ایسے حضرت ابو بکر کے بارے میں طنز کر رہا تھا اور اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا تھا. تو جو لوگ کمانے والے تھے وہ کما گئے. اور میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کو کہ دنیا میں بھی ساتھ اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ساتھ. سب سے قریب ترین قبر ہمارے نبی کے کس کی ہے؟ ابو بکر کی ہے، اور اس کے بعد عمر کی. اس لیے ہمارے لیے بھائی ان دو بزرگوں سے، ان دو مشائخ سے دستبرداری یہ تو ممکن ہے ہی نہیں. اللہ نے جس کو دنیا سے جانے کے بعد بھی پیغمبر کا یعنی ساتھی بنایا ہو، اور یہ اتفاق سے تھوڑی ہو گیا ہے. ہوتا ہے بعض دفعہ کوئی کسی کے ساتھ دفن ہو جاتا ہے، یہ تو اتفاق سے، یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا. تو صحابہ کا فیصلہ تھا، اجماع تھا اس پر. حضرت عمر نے حضرت عائشہ سے اجازت لی، جب حضرت عائشہ نے دے دی تو پوری امت اس پر کیا ہو گئی؟ جمع ہو گئی. بھائی یہاں کون دفن ہوگا؟ حضرت عمر دفن ہوں گے یہاں پہ. تو اس لیے اہل سنت والجماعت، یہ جو فرقہ ناجیہ ہے نا، جنتی فرقہ، لوگ کہتے ہیں نا بہت سارے فرقے ہیں، کون جنت میں جائے گا؟ بھائی یہ آج کا تھوڑی ہے، یہ تو علماء فیصلہ کر چکے ہیں. اہل سنت والجماعت جنت میں جائیں گے. جنتی فرقہ کون سا ہے؟ اہل سنت والجماعت. اہل سنت کا مطلب کیا؟ قرآن کی وہ تشریح جو سنت سے ملتی ہو. اور جماعت کا مطلب کیا؟ سنت کی وہ تشریح جو صحابہ سے ملتی ہو. جماعت سے صحابہ مراد ہیں. آپ قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ نے عمل نہیں کیا، نہیں مانتے ہم اس کو. تشریحات کے نام پہ تو بہت کچھ آ سکتا ہے، صحابہ کو دکھاؤ کیا کہتے تھے اس کے بارے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرقے کی علامت بتائی، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا. تو اس لیے نبی سے سنت اور صحابہ کا مطلب جماعت. تو اس لیے جو جنتی فرقہ تھا علماء نے اس کو نام کیا دیا؟ اہل سنت والجماعت. پھر ان میں فروعی اختلاف ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ صحابہ میں بھی موجود تھے. رفع الیدین کرنا نہیں کرنا، زور سے ہم، یہ شروع سے ہی چل رہا ہے، لیکن پھڈا نہیں تھا، پھڈے اب شروع ہوئے. خیر، تو اب کیا ہے؟ تو اہل سنت والجماعت کے عقیدوں سے اگر کوئی انحراف کرتا ہے تو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہے. العقیدۃ الطحاویہ کتاب ہے جس پر اہل سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے. امام طحاوی حنفی عالم تھے، عقیدے کی کتاب لکھی انہوں نے سب سے پہلے، جو یعنی
جو دنیا میں رائج ہونے والی کتابوں میں سب سے پہلی تھے حنفی، لیکن جو عقائد لکھے انہوں نے وہ سب اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقائد ہیں. سعودی عرب کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے ہر جگہ، تو آپ بھی وہ گھر میں رکھیں. تو اس کتاب میں ہے پوری سب کا اس پر اتفاق ہے کہ بھائی ہم تمام پیغمبروں کے بعد سب سے اس انسانیت میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے ان میں انبیاء کے بعد سب سے افضل مقام کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر کا. یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے. اجماع کا مطلب کیا ہے؟ اب جتنے بھی دلائل کا انبار لگا دو وہ دلائل سنے ہی نہیں جائیں گے. میں نے کل بھی بیان میں بات کہی تھی نا، یہ پرسوں کہی تھی شاید، کہ جب ایک مسئلے پر ایک دفعہ اجماع ہو جائے نا، اب اس سے انحراف جائز نہیں ہے، چاہے کسی بھی زمانے میں ہو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، جمع نہیں ہو سکتی. اہل سنت والجماعت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتے. تو سب کا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. تو یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ ابو بکر. پھر کس کا ہے؟ عمر کا. پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی. اور یہ بھی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ یہ چار تو سب سے افضل ہیں، لیکن کوئی بھی صحابی جس کا صحابی ہونا ثابت ہو جائے ان کی شان میں کسی بھی قسم کی توہین جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ اگر ان سے واضح کوئی گناہ ہوا ہے تو یہ کہا جائے گا اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دے دی یا ان کو سزا دے کے معاف کر دیا. اور اگر واضح گناہ نہیں ہے تو وہ ان کا سیاسی اور اجتہادی اختلاف ہے، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے اگر درست نتیجے تک پہنچے 2 اجر ملتے ہیں، درست نتیجے تک نہ پہنچے تو 1 اجر ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ بھی اجماعی عقیدہ ہے کہ سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے درمیان جو اختلافات تھے، چاہے وہ جنگی ہی ہوئی ہے لیکن وہ جنگ سیاسی بنیادوں پہ تھی، وہ حکومت کی لالچ اور کرسی کی لالچ میں نہیں تھی. حق اس میں علی کے ساتھ تھا رضی اللہ عنہ، لیکن حضرت معاویہ اجتہادی غلطی پر تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ میں حق پر ہوں. یہ سمجھنے میں ان سے کیا ہوئی ہے؟ غلطی ہوئی. اگر ان کو یقین ہوتا نا کہ میں غلط ہوں تو کبھی بھی نہ لڑتے، کیونکہ اگر پھر بھی لڑتے تو فاسق فاجر ہوتے. پھر وہ مسلم میں حدیثیں لینا جائز نہیں ہوتا، کیونکہ فاسق کی حدیثیں، اور فاسق بھی اتنا بڑا جو داماد رسول کے خلاف تلوار اٹھائے. بھائی یعنی کہ ایسا تضاد بیانی ہے یا نہیں ہے آج کل جو لوگ بیان کر رہے ہیں؟ ایک طرف ان کو فاسق مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ظالم تھے اور یوں تھے اور وہ تھے. جب ہم کہتے ہیں پھر بخاری مسلم ہر حدیث کی کتاب میں ان سے حدیثیں کیوں لی گئی ہیں تو فوراً پیترا بدلتے ہیں. ابے وہ والے فاسق نہیں تھے، پھر کون سے والے فاسق تھے یار؟ شراب پینے سے بڑا فسق ہے یہ کہ خلیفہ وقت کے خلاف تلوار اٹھانا یا داماد رسول کے خلاف تلوار اٹھانا. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تلوار داماد کے خلاف نہیں تھی، وہ قاتلین عثمان کا قصاص لینے کے لیے حکومت پہ دباؤ ڈالنا تھا اور دفاع میں تھی. پہل تو حضرت معاویہ نے کی نہیں ہے نا، سیدنا علی نے پہل کی ہے نا خلاف بیعت پر مجبور کرنے کے لیے. وہ دفاع میں تھی، اور دفاع میں بھی اس لیے تھی کہ حکومت پہ کیا کیا جائے؟ دباؤ ڈالا جائے. بس آخری بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. میں آج آپ لوگ سے کہتا ہوں جن لوگوں کو حضرت علی اور معاویہ کا یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، آج اگر یہ سیم سچویشن ہو جائے تو بھی وہی اختلاف ہوگا جو پہلے ہوا تھا. آج مسلمانوں کا کوئی خلیفہ ہو، کچھ باقی لوگ اس کو گھیر کے ختم کر دیں، قتل کر دیں، نیا خلیفہ آئے اور وہ قاتلوں کو پکڑ نہ رہا ہو، کوئی بھی وجہ ہو کہ بھئی سورش ہوگی یا ہوگی، تو کیا ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی؟ بہت سے ملک میں سورش برپا ہوگی کہ نہیں بھائی خلیفہ کو قتل کیا گیا ہے تو نیا خلیفہ پہلے قاتلوں کو لٹکائے. آج بھی سیم سچویشن وہ ہو جائے نا تو آج بھی یہی ہوگا. تو یہ نیچرل ہے، ایسے موقع پہ اختلاف ہوتا ہے. تو اس اختلاف کے ذمہ دار نہ سیدنا علی ہیں نہ حضرت معاویہ ہیں، وہ لوگ خوارج ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر کے امت کو اس جنگ میں ڈالا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور پھر کمال کی بات یہ، جب حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے جنگ کا اور قصہ ہی ختم کر دیا اور بڑے زبردست طریقے سے پھر حضرت معاویہ نے اپنے دور میں حکومت کی ہے، تو جب یہ جنگ ختم ہو گئی پھر کیوں بار بار اچھال رہے ہو اس بات کو؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی نظر میں تحقیق وحقیق نہیں ہے، صحابہ کا بغض ہے. جب ہم حضرت معاویہ کے حق میں بات کرتے ہیں تو ہمیں ناصبی کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ہم سیدنا علی کے فضائل بیان کرتے ہیں تو ہمیں رافضی کہنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی ہم حضرت علی کو بھی مانتے ہیں، جو ناصبی ہیں وہ سیدنا علی کو تھوڑی مانتے ہیں. وہ ہم تو 100 دفعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا مقام حضرت معاویہ سے تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ بلند ہے. تو ناصبی کہاں سے ہو گئے؟ ناصبی تو حضرت علی کو مانتے ہی نہیں، تو غلط مانتے. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں حق کس کے ساتھ تھا؟ علی. کیوں؟ خلیفہ جو بھی ہو بھائی ان کے خلاف اگر وہ بالفرض آپ کا مطالبہ ٹھیک بھی ہے
تو بھی یہ خلیفہ کے لیے کو حق حاصل ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے، کیونکہ جتنی نظر خلیفہ کی ہوتی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہوتی. اور پھر بہت سارے صحابہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے. اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ فاسق تھے اور 100% غلطی پر تھے تو پھر تو بھائی وہ سارا سب کو ایک پوری فہرست ہے جن کو آپ کو غلط قرار دینا. شروع میں تو حضرت عائشہ بھی حضرت معاویہ کے ساتھ تھیں. تو اس لیے اس میں اہل سنت والجماعت کی رائے بڑی اعتدال والی ہے. وہ یہ حق علی کے ساتھ تھا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی پر تھے مگر وہ غلطی اجتہادی غلطی. ہاں اہل سنت میں اگر کسی نے اس کے خلاف کچھ لکھا ہے تو اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار دیا جائے گا، وہ قابل قبول. اس کو کہتے ہیں تفردات ہوتے ہیں نا کچھ لوگوں کے، پوری امت سے ہٹ کے ایک نئی رائے لے آئے، وہ قابل اعتماد نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس کافی ہے آج کے لیے، اس سے بھی مختصر کرنا تھا، لمبا ہی ہو رہا ہے. میں سوچتا ہوں 10-15 منٹ کروں گا تاکہ گلے کو آرام ہونا.